بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل فطرت انسان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کبھی کبھی اپنے بزرگوں کی، اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کر لینا چاہیے بغیر تحقیق کی، یعنی کہ اب اگر آپ کو بظاہر کوئی چیز لگ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، لیکن آپ کے ماں باپ کہہ رہے ہیں یا کوئی بڑا بزرگ کہہ رہا ہے کہ یار یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، تو اس پہ عمل کر لینا چاہیے ان کی بات پر کہ یار اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ ماں باپ کی یا کسی بزرگ کی بات مان کر عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے اگر وہ کام نہ بھی ہونا ہو ٹھیک تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ ان کے کہنے پر آپ نے جو چیز بظاہر غلط لگ رہی ہوتی ہے وہ آپ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فائدہ مند ہے۔ لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بڑے بتا رہے ہوتے ہیں اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے اور آپ نے ابھی آپ ارلی سٹیج پہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ شروع میں کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں تو کل کو پچھتاؤ گے۔ اور جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار کیا پچھتاؤں گا میں، کچھ بھی نہیں یار، نہ پڑھو تو دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، کھیلتا ہوں، اس طرح انجوائے کرتا ہوں، پڑھ کے بالکل پھنس جاتا ہوں، اتنا مشکل کام ہے۔ بظاہر انسان کو وہ مشکل لگتا ہے، لیکن اگر ماں باپ کی مان لے تو جو مان لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو نہیں مانتا کہ نہیں یار مجھے پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے، میں کوئی اور کام کر لوں گا، ابھی میں انجوائے کرتا ہوں، تو وہ ضرور پچھتاتا ہے۔ اور اس طرح بظاہر آنکھوں کو جو نظر آتی ہیں چیزیں کبھی کبھی وہ ایسی ہوتی نہیں ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے برتن میں دہی لے کے جا رہا تھا کہ وہ اس کو کوئی کام یاد ہے، اس نے ایک جگہ پر رکھی اور وہ تھوڑا سا کام نپٹانے گیا، ابھی 2-4 منٹ بعد واپس آیا تھا تو دیکھا کہ اس برتن کا جو ڈھکن ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے اور پاس ہی ایک کتا کھڑا ہے۔ تو اس نے نا وہ دہی اٹھا کر پھینکنے چاہی تو اوپر سے حضرت علی علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس کو بولا کہ دہی ٹھیک ہے تم لے جاؤ، یعنی کہ یہ خراب نہیں ہے، اس میں کتے کا منہ نہیں لگا۔ اس نے بولا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کتا پاس کھڑا ہے اور اس کا دہی بھی اوپر سے ہلی ہوئی نظر آ رہی ہے، ڈھکن بھی اترا ہوا ہے، بظاہر سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ضرور اس نے منہ مارا ہوگا۔ تو اس نے وہ بات نہ مانی اور دہی کو اس کو پھینکا اور چلا گیا۔ حضرت علی نے بولا کہ میں نے تم کو بولا کبھی کبھی چیزیں جو ظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں ویسی ہوتی نہیں۔ اگر کوئی بزرگ یا کوئی تم کو بڑا بتائے تو اس کی بات مان لینی چاہیے، اور تم نے لیکن نہیں مانی، لیکن تم کو ضرور پتہ چلے گا کہ یہ ایک دن تم کو ثابت ہو جائے گا کہ کبھی کبھی بالکل جو کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے ویسی چیز نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا، جو واضح نظر آ رہا ہے وہی ہوتا ہے، وہی جو مجھے واضح نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہوا کیا، آگے ہی وہ ایک موڑ پر گیا جہاں پہ ایک بندہ پکار رہا تھا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ یہ دوڑا کہ یار میں اس بندے کو بچا دوں۔ باگتا ہوا جب اس کے پاس گیا تو اس کے پیٹ میں خنجر لگا ہوا تھا، اس نے سپیڈ سے وہ خنجر باہر نکالا۔ جب خنجر باہر نکالا تو ادھر سے لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے اور اتنی دیر میں وہ بندہ دم توڑ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، بندہ ادھر مرا پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور بولا کہ تم نے اس بندے کا قتل کر دیا۔ اس نے بولا میں نے قتل نہیں کیا۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ تمہارے سامنے اس کا خون بہہ رہا ہے، خنجر تمہارے ہاتھ میں ہے، بندہ مرا ہوا ہے، یعنی کہ سب کچھ واضح ہے، اس میں تو قاضی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں کہ کس نے قتل کیا ہے، یہ تو اتنے زیادہ گواہ ہیں تمہارے پاس۔ تو پھر بھی اس نے کہا مجھے ایک دفعہ حضرت علی کے پاس لے جاؤ، وہ میرا فیصلہ کریں۔
یعنی کہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بات جو میں نے ابھی ادھر بولی کہ جو واضح نظر آ رہا ہو ویسا ہی ہوتا ہے. تو جب وہ ادھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو، اس کو لایا گیا تو انہوں نے بولا کہ اس طرح یہ بندہ پکڑا گیا ہے. تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ ہاں اب بتاؤ کہ جو چیز واضح نظر آ رہی ہو اس کے مطابق سزا دینی چاہیے یا کہ جو حقیقت ہو اس کو پکڑنا چاہیے. تو وہ بندہ بہت شرمندہ ہو، اس نے کہا کہ میں نے آپ کی وہ بات نہیں مانی تھی جو کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، آپ کی نصیحت اب مجھے یاد آ رہی ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. تو دوستو اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی اپنے بڑوں کی، ماں باپ کی بات کو، وہ آپ کو بظاہر نہ بھی ٹھیک لگ رہی ہو تو ضرور ماننا چاہیے، کیونکہ اس میں ہی آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو وہ ایک ٹائم پہ آپ کو ضرور فائدہ چیز دے جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے رکھا ہوا اگر آپ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی فرما برداری میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک ہی کام ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی مدد ہو جاتی ہے تو وہ کام، بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ جو کہیں اس کا ضرور مانیں، کہ بڑا بزرگ کا پاس جائیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. حضرت علی کا ایک قول یہاں پہ یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا مجھے 100 جوانوں کی طاقت سے ایک بزرگ کا مشورہ زیادہ عزیز ہے. یعنی کہ انسانی طاقت سے آپ غلط جگہ پر زور زمائی کرتے رہیں گے اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک بزرگ کا جو مشورہ ہے وہ آپ کو بہت کام دے جائے گا. ایک اور واقعہ آپ کو اسی سینیریو میں سناتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں شادی ہو رہی تھی اور لڑکیوں والوں کی نے یہ رکھی شرط کہ آپ جتنا مرضی کھانا کھائیں، ہم ادھر بکرے رکھیں گے، ہزاروں کے تعداد میں بکرے ہوں گے اور جتنا مرضی کھائیں، لیکن کوئی بزرگ آدمی نہ آئے. اگر آپ نے یہ 1000 بکرے کھا لیے، بندوں کی کافی تعداد تھی، لیکن نوجوانوں نے بولا جتنے مرضی آئیں، بزرگ کوئی نہ آئے. انہوں نے سوچا کہ بزرگ نے کون سا زیادہ کھانا ہوتا ہے، نوجوانوں نے ہی کھانا ہوتا ہے. تو وہ مان کے اگر ہم نے کھا لیا تو یہ فلاں انعام ملے گا، اگر نہ کھا سکے تو ہمیں اتنا جرمانہ ہوگا. تو وہ چل پڑے، سارے نوجوان اکٹھے ہو گئے کہ یار یہ تو کام ہی کوئی نہیں، ہم تو کھا جائیں گے سب کچھ. وہ بزرگ پاس بیٹھا تو اس نے بولا یار مجھے لے چلو، مجھے چھپا کے لے چلو. تو وہ اس کو بولے چلو یار اس کو لے چلتے، کون سا پتہ چلے گا. تو جب وہ آئے، انہوں نے بکرے ان کو بھیجے، بزرگ نے ان کو مشورہ دیا. جب وہ پہلے اکٹھے آئے تو 4-5 نے کھائے تو وہ کہتے ہیں بس ہمارا تو کام ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ کھائے نہیں گئے. بزرگ نے مشورہ دیا کہ اگر ایسا کرو، ان سے بولو ایک ایک کر کے بکرا بھیجیں. اور جب ایک بکرا تھا سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک سپیڈ میں کھاتے، کسی کے حصے میں کوئی نوالا آتا، کسی کے حصے میں کوئی آتا، اس طرح وہ کھاتے وہ سارے بکرے کھا گئے. تو جب جس بندے نے شرط لگائی ہوئی تھی کہ بزرگ نہ آئے، اس نے بولا کہ یہ انہوں نے سارے کھا لیے ہیں تو مجھے 100% یقین ہے ادھر کوئی بزرگ ضرور ہوگا. تو جب اس کی چھان بین کی گئی تو وہ بندہ جب بزرگ باہر نکلا تو اس سے لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بزرگ ضرور ہے. اس نے بولا کہ اگر یہ کٹھے ویسے کھاتے تو یہ کبھی کھا نہیں سکتے، لیکن بزرگ کے مشورے کی وجہ سے انہوں نے سارا یہ کھا لیا ہے. تو اس طرح اپنے بزرگوں کا مشورہ جو ہے وہ ضرور لیا کریں ہر کام میں، اپنے والدین کا، تاکہ آپ کو کامیابی ملے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو ویری مچ.